السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان دنیا جیسے ریت کا محل۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اس دنیا کو فانی اور آخرت کو دائمی بنایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام متقی صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچی بات کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ بڑی کامیابی کا مستحق ہے۔ اے مسلمانوں، انسان نئے سے نئے لہو و لعب اور کھیل تماشے سے بھرپور زندگی میں مست ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کرنے کا وقت ہی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بھلا دیکھو اگر ہم انہیں برسوں عیش کرنے کی مہلت دے دیں، پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، تو ان کا سامان عیش و عشرت ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بڑے غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑی عظیم آیات ہیں، لوگوں کو ان آیات کو سچے دل کے ساتھ سمجھنے کی انتہائی زیادہ ضرورت ہے، تاکہ انہیں اس بات کا ادراک ہو جائے کہ انسان اس دنیا میں جتنی مرضی رنگ رلیاں منا لے، اللہ کے ہاں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ کسی بادشاہ کی بادشاہی، کسی امیر کی امیری، کسی پہلوان کی پہلوانی اور کسی عیاش کی عیاشی اس کے کام نہیں آئے گی۔ حضرت میمون بن مہران حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس نصیحت لینے کے لیے آئے اور کہا، اے ابو سعید، مجھے اپنے نفس میں سنگ دلی محسوس ہونے لگی ہے، اس کو تو ذرا موم کر دو۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے اسے لمبا چوڑا واز کیا ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے یہ آیات تلاوت فرمائی، افرأیت ان متعناہم سنین الی آخری، بھلا دیکھو اگر ہم انہیں برسوں عیش کرنے کی مہلت دے دیں، پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، تو ان کا سامان عیش و عشرت ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹائی پر آرام فرمایا تو چٹائی کے نشانات آپ کے جسم مبارک پر پڑ گئے۔ آپ سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے لیے نرم بستر نہ بنا دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات فرمائی جس سے دنیا کی حقیقت بالکل عیاں ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا غرض؟ میری اور اس دنیا کی مثال ایسے مسافر کی طرح ہے جو کچھ دیر کسی سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرے اور پھر دوبارہ چلتا بنے۔ رواہ سنن ترمذی۔ اے مسلمانوں، لوگ موجودہ دور کے نئے سے نئے تفریحی و کھیل تماشے میں مست ہیں، اور ان میں سے اکثر دنیا کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ انہیں اپنی کامیابی کے لیے ان آیات کو بار بار سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابن رجب رحمہ اللہ دنیا کی حقیقت سے واقف سلف صالحین کا ایک نظریہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زندگی چاہے جتنی بھی لمبی ہو جائے، لمحوں کے مزے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن گناہوں کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں، بلکہ موت کے وقت لذتوں کا تصور بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے سورۃ شعراء کی یہی آیات پڑھی۔ سلف میں سے کسی نے یہ آیت پڑھی اور رو دیے اور کہنے لگے، جب موت آئے گی تو انسان کو کوئی بھی نعمت یا لذت فائدہ نہیں دے سکے گی۔ حضرت ابن قیم رحمہ اللہ ان آیات کی تفسیر کے بارے میں کہتے ہیں، اگر انسان کی عیاشی کے کچھ دنوں کی قطار بنائی جائے تو یہ موسم گرما کے بادلوں کی طرح ہوں گے جو کچھ ہی دیر بعد ختم ہو جاتے ہیں، ابھی انہیں سلیقے سے دیکھنے کا موقع ہی نہیں بنتا کہ بادل آگے کی طرف چل دیتے ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ ایسے حقائق ہیں جن پر ہم عمل پیرا ہیں۔
ہمارے قلوب و اذہان ان کا انکار نہیں کر سکتے، بلکہ گھمنڈ اور تکبر سے بھرا ہوا شخص ہی انکار کرے گا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان حقائق کی بنا پر ہم اللہ کے کامل فرما بردار اور شریعت کے کامل تابع دار بن جائیں۔ ہمیں اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ ابن آدم جس وقت بھی اس فانی دنیا کے پیچھے پڑ گیا تو خسارہ ہی خسارہ پائے گا، اطاعت الہی اور آخرت بھول کر اپنی ساری عمر مختلف دنیاوی لذتوں میں گزار دے گا اور اس عظیم مقصد کو پس پش ڈال دے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا تھا۔ ذرا اس عظیم صورت پر غور و فکر تو کیجئے۔ فرمان الہی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الی آخر، زمانے کی قسم انسان یقیناً خسارے میں ہے، ہاں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور پھر حق کو صبر کے ساتھ ایک دوسرے کو دعوت دی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر لوگ صرف اسی صورت پر ہی امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ اسی صورت پر ہی غور و فکر کر لیں تو ان کی نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ چنانچہ ایسا شخص خوشخبری کا مستحق ہے جو معرفت الہی اور رضائے الہی کے لیے اپنا سارا وقت صرف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرمدی اور ابدی منافع بخش سرمایہ کاری کرتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتلاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرو، اگر تم جان لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اے مسلمانوں، ناکامی اور خسارہ ایسے شخص کا مقدر ہے جو اپنا سارا وقت غفلت، روگردانی، لہو و لعب میں گزار دے اور آخرت کے لیے کچھ نہ کرے اور مقصد تخلیق کو ضائع کر دے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخلے سے انکاری شخص کے علاوہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا جنت سے انکار کون کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کر رہا ہے، گویا کہ وہ جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جائے گا۔ رواہ البخاری۔ چنانچہ اپنی زندگی کو گناہوں سے بچاتے ہوئے نیکیوں سے بھر دو، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا ہی تمہیں آزمانے کے لیے کیا ہے کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، اچھے سلیقے کے ساتھ عبادت انسان کے کندھوں پر امانت ہے، ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے محنت، مشقت، پوری جان فشانی کے ساتھ جد و جہد کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو لوگ ہمارے لیے جد و جہد کریں ہم لازمی اپنے راستے کے بارے میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کامل ہدایت یافتہ وہی ہے جو سب سے زیادہ جد و جہد کرتا ہے، اور سب سے ضروری جہاد نفس، جہاد خواہشات، جہاد شیطان اور جہاد دنیا ہے۔ چنانچہ جو شخص ان چاروں سے مقابلہ جیت جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت، رضائے الہی اور جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے، اور جو ان سب سے مقابلہ نہ کر پائے تو اسے اسی شکست کے تناسب سے ہدایت میں کمی آ جاتی ہے۔ اے مومنو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ان آیات میں موجود پند و نصائح پر کاربند رہو، تم کامیاب و کامران ہوں گے اور خوشحال ہو جاؤ گے۔ اے مسلمانوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی وصیت مضبوطی سے تھام لینی چاہیے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی تھی انہیں اور تمہیں یہی نصیحت کی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اے مسلمانوں، انفرادی اور اجتماعی اور ملکی سطح پر امت اسلامیہ کے بارے میں آخرت اور دینی حقوق و واجبات و فرائض کے مقابلے میں دنیا کے پیچھے پڑنے کا اندیشہ یقینی ہے، اور یہ انتہائی خطرناک عمل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو،
تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلو تو تم زمین کی طرف بچ جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا فائدہ بالکل ہیج ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخرت کے مقابلے میں دنیا کے پیچھے پڑنے سے منع فرمایا، اور فرمایا جب تم لوگ بیع العینہ کرو، گائے بیل کی دمیں پکڑے کھیتوں پر خوش رہو اور جہاد کو ترک کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت طاری کر دے گا، اور جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہ آ جاؤ اللہ تعالیٰ ذلت کو تمہارے اوپر سے نہیں اٹھائے گا۔ یہ حدیث سنن ابو داود میں موجود ہے، جسے اہل علم کی ایک جماعت نے صحیح قرار دیا ہے۔ تمام مسلمانوں کے لیے جاننا ناگزیر ہے کہ ان کی کامیابی، خوشحالی، قوت اور عزت صرف اور صرف دین الہی پر استقامت حاصل کرنے کی وجہ سے ہی حاصل ہو جائے گی، چاہے دنیاوی اسباب کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں۔ اس کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پڑھنے، پڑھانے، دستور و قانون سازی اور عدلیہ بلکہ ہر لحاظ سے بنیاد بنانا ہوگا، چاہے تنگی ہو یا فراخی، دل مانے یا نہ مانے، ان دونوں کو مقدم رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے اور ہمیں اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی اور اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔